السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ کل جی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہ ملنے کا بہت بڑا ریزن ہے، میں نے کل آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی، اپلوڈ کرنے کے ٹائم پہ پتہ نہیں اس میں ویڈیو میں کیا ایشو آ رہا تھا، ایڈیٹنگ ٹائم کوئی ایشو آیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں، ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، کچھ نیٹ کا ایشو تھا، اور میں نے کوئی وہ 10 سے 12 دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپلوڈ ہو جائے ویڈیو، لیکن وہ آپ لوگوں کو نہیں ملی نا، اس کے لیے معذرت۔ لیکن پھر میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی اور دوبارہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کی ہے، کچھ میں نے رات کو لیٹ نائٹ کی اور کچھ میں نے اب صبح اٹھ کر کی ہے۔ اور آج ہے جی سنڈے، تو آج میرا خود کا بھی دل ہے کہ آپ لوگ اب 50 لائکس کا کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں نا کہ میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دوں، لیکن ڈبل ایپیسوڈ کا بھی یہ ہے کہ 50 لائکس کا کرائٹیریا پورا کریں اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو رات کو تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان انشاءاللہ ایپیسوڈ دے دوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے اس پر اچھا رسپانس نہیں دیا نا، پھر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملے گی کل، ٹھیک ہے؟ اور کل نیا ایپیسوڈ آنے کی وجہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا تھا کیا نہیں، اب نیٹ کا بھی پتہ نہیں کیا ایشو چل رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ چلیں جی، اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور جلدی سے بس لائک کر دیں ویڈیو کو تاکہ آپ لوگوں کو آج ڈبل ایپیسوڈ مل جائے۔ انتہائش کی بھی انشاءاللہ ڈبل ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی اور اس پر بھی آپ لوگوں کو اچھا سا رسپانس دینا پڑے گا، تبھی آپ لوگوں کو آج شام کو بھی مل جائیں گی۔ آج کچھ گلا بھی خراب ہے، طبیعت بھی تھوڑی سیٹ نہیں ہے، لیکن بس آپ لوگوں کے لیے بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرد کو عورت کے جسم کی چاہ نہ ہو تو وہ کبھی عورت کے اتنے نخرے نہ اٹھائے۔ اگر مرد کی عورت کے جسم کی طلب ہے تو یہی بات ایک عورت کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے، اور مرد کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اسے بے بس کرتی ہے۔ اسفندیار خان کے لفظ یاد کرتے عابر نے لب کاٹتے ہوئے اپنے اگلے 2 فینسی بٹن کھولے تھے۔ اسفندیار خان وہ 2 دن سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کا سیل فون مل رہا تھا۔ عابر خان پر یہ 2 دن قیامت سے گزرے تھے۔ وہ اسفندیار خان کے لیے جتنی پوزیسو تھی، اس کا 2 دن غائب رہنا اسے جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ اسفندیار خان آج جب سے آیا تھا وہ نیچے روزینہ خانم کے کمرے میں تھا۔ اسے دیکھنے بھی اسفند کو کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اسفند کا سرٹ سپاٹ رویہ دیکھتے اس کا معصوم دل لرز اٹھا تھا۔ عابر کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ اسفندیار خان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی بے رخی وہ نہیں سہ سکتی تھی، جانتی تھی اسفند اسے اس روپ میں دیکھ کر پاگل ہو جائے گا۔ گیسٹ ہاؤس اور وہاں سے آنے کے بعد اسفندیار خان کی رات رات بھر کی جنون خیزیاں اور محبت بھری سرگوشیوں سے اندازہ ہوا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عابر خان کو گیسٹ ہاؤس میں گزری رات یاد آئی تو وہ سرخ گلاب ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اسفندیار خان کا اظہار محبت وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کا اسفندیار خان صرف اسی کا تھا۔ عابر مرر میں دیکھتے شرمیلا سا مسکرائے تھی۔ عابر نے اس کمرے میں لگے وال کلاک کی طرف نظریں دوڑائی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسفندیار خان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ نیچے کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر تو اسفند کبھی نیچے نہیں رکتے۔ عابر کے دل میں وسوسے چھائے تھے۔ اسفند روزینہ کے ساتھ بیٹھا یہ بات اس لیے پریشان کا باعث تھی۔ روزینہ خانم ہر وہ بات مانتی تھی، ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر روزینہ خانم اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اسفند کا سرٹ سپاٹ رویہ سوچتے اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ یقیناً روزینہ خانم نے ہی کچھ کہا تھا۔ عابر بے چین ہوتے دوپٹہ سر پر اچھی طرح جماتے سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی سیڑھیاں اتری تھی کہ اس کے قدم رکے۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کا نازک وجود بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ وہ بے یقینی سے لرزتے ہوئے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اسفندیار خان؟ سمیع اللہ خان گرجے تھے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں داجی، میں نے عابر کے نکاح صرف زاران سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ زاران کی بہن میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو میں کبھی اپنا نہیں سکتا۔
اس لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ اسفندیار خان کے بعد لاؤنج میں کھڑے زاران اور درید خان نے مٹھیاں دبوچی تھی۔ امیرہ خانم نے دہکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ روزینہ خانم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھری تھی، مگر وہ خود پر قابو پائے کھڑی تھی۔ اپنے دل کا زہر وہ اب اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ بہارے کی خاطر آج وہ سب کے سامنے اپنے اندر کا زہر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ اسفندیار خان کر رہا تھا۔ بہارے کی کنڈیشن سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بہارے امید سے ہے۔ کنفرم کرنا ابھی باقی تھا، مگر ان کے تجربے کار نگاہیں کہہ رہی تھی کہ بہارے کے پیٹ میں شہرام خان کا بچہ ہے۔ اب انہیں بہارے کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ شہرام اب کبھی بہارے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرے گا۔ انہیں پورا یقین تھا شہرام اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اتنا تو وہ شہرام خانزادہ کو جانتی تھی، وہ حویلی کے مردوں جیسا نہیں تھا، اور اب وہ عابر کو اسفند کی زندگی میں مزید نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ اگر تم عابر کو چھوڑ جائے گا تو یہ یاد رکھنا، ہم تمہیں اپنا زمین جائیداد اس حویلی سے آگ کر دے گا۔ تم پلٹ کر یہاں کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ سمیع اللہ خان نے گرجتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے داجی، اور جہاں تک بات ہے پلٹنے کی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ اسفند زران کی طرف دیکھتے صفاقی سے مسکرایا تھا۔ زران اسفند کے انداز پر مہم سا جواباً استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسفند کے مقابل آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کچھ بھی کر کے تمہیں اپنے بے گناہی کا یقین دلاؤں گا، مگر اب نہیں، کبھی نہیں۔ میری بہن اتنی آرازہ نہیں جو تم جیسے کمزور ظرف انسان کے ساتھ رہے۔ زاران اسفند کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کے لفظ چباتے بولا تھا۔ زاران تم میرے پیچھے آؤ گے، جلد آؤ گے، میرے پیروں پر گڑ گڑا کر معافی مانگو گے، اپنی بہن کی طرف نہیں دیکھ سکو گے تم۔ جب بھی تمہیں احساس ہوگا مجھ پر کیا گزر رہی ہے، ایک دوست کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو گولیوں سے چھلنی دیکھ کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ جب میں سوچتا ہوں میرا بابرک تمہاری ماری گئی گولیوں سے تڑپا ہوگا، اس نے تڑپتے روتے ہوئے اپنی جان دی ہوگی، میں کیسے تڑپتا ہوں، مجھے کتنا درد ہوتا ہے تمہیں احساس ہوگا جب تمہاری بہن تڑپے گی۔ اسفندیار خان نے کرب سے بولتے زران کے براؤن آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی۔ میں نے بابرک کو نہیں مارا، زران نے اسفند کی آنکھوں میں درد کر دیکھ کر گہرا سانس لیتے وضاحت دی۔ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ اسفندیار خان کی آنکھوں میں کرب سے دیکھ کر وہ خود اذیت میں انتہا پر چل رہا تھا۔ اسفندیار خان کو کھود کر وہ کہاں خوش تھا، وہ اسے کیسے بتاتا اسفندیار خان زران خانزادہ کے لیے کیا تھا۔ زران خانزادہ کی جان بستی تھی اسفندیار خان میں۔ تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں کہ تم نے بابرک کو نہیں مارا؟ جس گیسٹ ہاؤس میں میرے بھائی کا قتل ہوا وہ تو میرا بھائی آہل اور فیروز اور زرداج تھے، تو غصے میں بابرک کا پیچھا کرتے ہوئے گیسٹ ہاؤس گیا، اور اس کے بعد وہاں سے فیروز اور بابرک کی لاشیں آئیں۔ تم سب صحیح سلامت باہر آئے، صرف میرا بھائی مردہ حالت میں آیا، پھر بھی تم چاہتے ہو میں تم پر یقین کروں؟ کیسے؟ مجھے بتاؤ کیسے یقین کروں؟ اسفند نے زران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال داغا۔ زران اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سب گھر والے خاموشی سے کھڑے تھے، البت کو زران پر پورا یقین تھا، وہ کبھی بابرک کو نہیں مار سکتا تھا۔ اگر اس نے مارا ہوتا وہ کب سے سرنڈر کر دیتا۔ وہ اپنے بھتیجے کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، مگر اسفندیار خان اپنے دوست کو نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ البت نے تعصب سے روزینہ خانم پر نظریں گاڑی جو پرسکون کھڑی تھی۔ عابر کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اپنے ہی بیٹے کو خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسفند عابر سے دور نہیں ہوگا، ان سب سے بھی دور ہوگا۔ عابد خان گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ میں تو بہت پہلے یہ جان گیا تھا کہ بابرک کو تو نے مارا ہے، میں نے جان بوجھ کر آہل پر الزام لگایا، میں ابرش کے ذریعے تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا۔ ابرش کا نام مت لینا،
اس کا نام مت لینا۔ زاران نے انشت شہادت کی انگلی اٹھائے تیش و عالم میں برفیلے لہجے میں اسفندیار کو وارن کیا تھا۔ ابرش کا نام بھی کسی کے لبوں سے زاران خانزادہ کو گوارا نہیں تھا۔ ابھی بھی ابرش کا نام سنتے اس کی دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھی۔ جس دن سے ابرش کا تجھ سے نکاح ہوا ہے اسی دن سے وہ صرف میرے لیے میری دوست کی عزت تھی، بلکہ اس دن نہیں جس دن پتا چلا کہ وہ تیری منگیتر تیری محبت ہے۔ اسفندیار خان کی نگاہیں تیری عزت کے سامنے چھپ گئی تھی۔ تجھ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے جرگے میں وہ سب کچھ کیا، ابرش کو لے کر جھوٹ بولا، مگر آج بھی اسفندیار خان شرمندہ ہے۔ شرمندہ ہے، خود سے نظریں نہیں ملا سکتا کہ اتنا گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ اپنے دوست کی ہونے والی عزت کا نام سر عام جرگے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اسفندیار خان گرو سے بولتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ زاران نے بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتا تھا اس کا اسفند ایسا ہی کچھ محسوس کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی ابرش کا نام تک کسی کے لبوں سے گوارا نہیں تھا، پھر چاہے اسفندیار خان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تو شرمندہ نہیں ہے، تو میرے بھائی کو مار کر شرمندہ تک نہیں ہے، تجھے میرے درد کا احساس تک نہیں ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، تو دوست کے نام پر ٹھپا ہے۔ اسفندیار خان اب چیخا تھا، میں نے بابرک کو نہیں مارا۔ زاران نے لب بھیجتے ایک بار پھر سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہا ہے تو زاران، جھوٹ تو ایک مکار شفاق انسان ہے۔ مجھے بتا، تو نے بابرک پر حملہ نہیں کروایا تھا، تو نے اسے زخمی نہیں کیا، بے رحمی سے اسے ڈنڈے نہیں مروائے تھے؟ اسفندیار خان نے زاران کو دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں کیا تھا، حملہ اس کے آبیر کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ مجھے جو بھی تھی، تم نے میرے بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ اسفند سرد لہجے میں زاران کی بات پوری ہونے کا پہلے کاٹ گیا تھا۔ زاران نے سپاٹ لہجے میں قبول کر لیا، تم نے بابرک کو جان سے مارنے کی کئی بار مارنے کی دھمکیاں دی۔ اسفند نے ایک اور سوال داغا۔ ہاں دی تھی، زاران نے سنجیدگی سے اس بات میں سوال کا جواب دیا۔ تو نے بابرک کی موت کے بعد شہرام سے یہ کہا نہیں کہ بابرک کی موت آبیر کے لیے خوشی لائی ہے؟ بابرک اگر زندہ رہتا تو آبیر سولی پر لٹکی رہتی۔ اسفند کے اس سوال پر زاران خاموش ہو گیا تھا۔ اسفند نے یہ بات سنی، اس سے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اب سب گھر والوں نے زاران کو اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سارے شگوف و شبہات زاران کی طرف جا رہے تھے۔ کہا تھا کہ نہیں؟ اسفند نے زاران کی خاموشی پر چیختے ہوئے پوچھا۔ کہا تھا، زاران نے اسفندیار خان کو دیکھتے قبول کیا تھا۔ سنا تاجی، آپ کے سب سے چہیتے پوتے نے کیا کہا؟ اسفند زخمی سا مسکرایا تھا۔ استزائیہ لہجے میں بولتا انم آنکھوں سے مسکرایا۔ سب بے یقینی سے زاران کو دیکھ رہے تھے۔ اس دن میں آ رہا تھا تمہارے پاس اپنے تمام سوال لے کر، میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا میرا جگری یار میرا زاران میرے بھائی کو مار سکتا ہے، مگر میری ساری غلط فہمی تیری باتوں سے نے دور کر دی تھی۔ اسفندیار خان زخمی سا مسکرایا تھا۔ داجی مردانے میں کھڑا یہ شہرام سے باتیں کر رہا تھا، اس کے سپاک جملے سن کر میں بھی جیسے مر گیا تھا۔ اس نے میرے بھائی کا قتل نہیں بلکہ میری دوستی میرے بھروسے کا بھی قتل کیا تھا۔ اسفند نم آواز میں چیخا تھا، میں نے بابرک کو نہیں مارا، میرا یقین کرو، میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں، سوائے ایک انہیں لفظوں میں اس نے قتل نہیں کیا اور نہ میں اسے مارنے کے ارادے سے کیا تھا۔ زاران اسفند کی آنکھوں میں نمی دیکھتے لب کھینچے بولا، ایک ثبوت دے دو میں تمہارا یقین کر لوں گا۔ چلو ثبوت نہ صحیح ایک ایسی بات کر لو، میں تمہارا یقین کر لوں گا۔ صرف اتنا کہہ دو، اور اس دن گیسٹ ہاؤس میں نہیں تھے، صرف ایک ثبوت دے دو مجھے۔ اسفندیار خان سرد انداز میں وضاحت طلب کی، میرے پاس میری بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے، مگر میں نے اسے نہیں مارا، وہ آہل اور زرتاج کو مارنا چاہتا تھا۔ انہیں بچاتے ہوئے تم نے میرے بھائی کو قربانی دے دی۔ تم نے سوچا اس طرح تم بابرک کو مار کر آبیر کو بچا لو گے، مگر کیا ہوا؟ تمہارے جرم کی سزا تمہارے بہن بھگتے گی اب ساری عمر۔ افسوس تم اسے بچا نہ سکے، بلکہ تم نے اس کی زندگی صحیح معنوں میں سولی پر لٹکا دی۔ تمہاری نظروں کے سامنے اب وہ ساری
زندگی بیوہ جیسی گزارے گی؟ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ جیسی زندگی گزارے گی؟ اسفن صفاقی سے بولتے زران کا لبوں سے اسی لمحے گرما گیا تھا۔ اسفن کے لفظ اس کے رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی عابیر کو ایسی زندگی گزارنے دوں گا؟ اسفندیار خان، عابیر بہن نہیں، میری بیٹی ہے سمجھو۔ زران خانزادہ اس کی طرف جان دے سکتا ہے، میں اسے تیرے نکاح میں رہنے نہیں دوں گا۔ تو اس حویلی سے قدم نکالنے سے پہلے طلاق دے کر جائے گا؟ زران دھاڑا تھا۔ امینہ خانم، درید خان، اربت خان، سمیع اللہ خان پریشانی سے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ کس کا ساتھ دیں کس کا نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ درید خان، اربت خان، سمیع اللہ خان، عابیر اور اسفند کی طلاق کسی صورت نہیں چاہتے تھے۔ حویلی میں 2 طلاقیں ہی بہت تھی جو آج تک کوئی نہیں بھولا تھا۔ اگر تو نے ایک لفظ اور کہا تیری جان لے لوں گا۔ اسفندیار خان اتنی زور سے گرجا تھا کہ حویلی کے در و دیوار گرج اٹھے تھے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ اس حویلی میں اسفندیار خان کی ملکیت بن کر رہے گی، صرف میری ہو کر۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میرے سینے میں گولیاں اتار دو، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے چھوڑنے کے لیے اس کی نکاح کیا تھا۔ میں نے بغیرت نہیں ہوں، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ اسفند غیظ و غضب سے بولتے زران کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ میں اپنی بہن کو تجھ جیسے انسان کی ملکیت میں رہنے نہیں دوں گا۔ تجھے ہر حال میں آج اسے طلاق دینی پڑے گی۔ زران اپنے ہونٹ سے نکلتا خون انگوٹھے سے صاف کرتے جوابی جو ابھی کرنے کے لیے اسفند کی طرف بڑھا ہی تھا کہ درید خان کی گرج پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ رک جاؤ زران، تم سب کا شرم و حیا مر گیا ہے کیا؟ تم بڑوں کے سامنے یہ بکواس کر رہا ہے؟ درید خان غصے سے بولتے اسفند اور زران کے بیچ حائل ہوتے ہیں۔ ان کا شرم و حیا ہے مر گیا ہے، بلکہ ان کا غیرت مر گیا ہے جو یہ دونوں ایسی باتیں کر رہا ہے، بلکہ دونوں ہی ہمارا نزدیک بے غیرت ہے۔ دونوں کا مقابلہ جاری ہے، کون کون سب سے بڑا بغیرت ہے۔ سمیع اللہ خان کا آج ضبط کا دھارا چھوٹا تھا، وہ غصے میں بھڑک اٹھے تھے۔ اسفند اور زران کے آئے روز کے مقابلے بازی سے سمیع اللہ خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ زران، تم اسفند کو طلاق دینے کا کہہ رہا ہے، کیا تم نے ابرش کو طلاق دے دیا؟ سمیع اللہ خان نے زران کے مقابل سے سوال کیا۔ داجی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیوی ہو میری۔ زران کا چہرہ سمیع اللہ کی بات پر سرخ ہوا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے اپنے کپکپاتے وجود کو سنبھالتے ہوئے تھے۔ ان کا سرخ چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ ان کا بی پی ہائی ہے۔ زران لب بھینچے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ ابرش کو طلاق دینے والی بات اسے بری طرح چبھی تھی۔ طلاق بیوی کو ہی دیا جاتا ہے، ماں کو نہیں۔ جو تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا؟ سمیع اللہ خان زران خان کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر تنزیہ کہا تھا۔ زران اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے خاموش ہو گیا تھا۔ ہم کو یہ بتاؤ ابرش کہاں ہے؟ سمیع اللہ نے زران کو خاموش دیکھتے اگلے سوال داغا۔ وہ اپنے گھر اسلام آباد ہے۔ زران نے لب بھینچے جواب دیا۔ وہ اسلام آباد نہیں، امریکہ چلا گیا ہے۔ سمیع اللہ خان زران کے جھوٹ پر بھڑکتے ہوئے بولے۔ سمیع اللہ کی بات پر زران کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ امریکہ چلی گئی ہے، یہ بات سمیع اللہ کو کیسے پتہ چلی؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ زران خاموش ہو گیا تھا۔ ابرش اور اس کے بیچ کیا ہوا وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ بہرزاد خان کا سچ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ابرش امریکہ چلی گئی۔ رقیہ خانم نے تحیر زدہ ہوتے زران کو دیکھا تھا۔ زران نے ابرش کو کیسے جانے دیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ تو ہو سکتا نہیں تمہیں پتا ہو وہ امریکہ گیا ہے، یقیناً تمہیں پتا ہے وہ امریکہ چلا گیا ہے۔ ہم کو اتنا بتا دو، وہ امریکہ تمہارا اجازت کے بغیر کیسے چلا گیا؟ جس لڑکی کو تم کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا وہ 7 سمندر پار چلا گیا، تم آرام سے کھڑا ہے۔ یہ کیسا غیرت ہے تم سب کا؟ میرا ملکیت کا رٹ لگائے پھرتا ہے تم سب۔ یہ کیسا غیرت، یہ کیسا ملکیت ہے تم آج کل کیا خون کا؟ مرد عورت کا ملکیت تب بنتا ہے جب عورت کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کا حفاظت کرتا ہے۔ وہ امریکہ چلی گئی ہے، تمہیں اس کا خبر نہیں؟
داجی ابرز زران خانزادہ کی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کس نے کہا مجھے خبر نہیں؟ عزت ہے وہ میری۔ میں اس سے بھی کبھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔ میرے اور ابرش کے معاملے سے دور رہیں آپ، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تم اسفند کے معاملے سے دور رہو۔ اگر کوئی تم سے تمہارا بیوی کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا تو تم اسفند سے سوال جواب طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ سمیع اللہ خان نے زران کے گھورتے ہوئے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ داجی آپ اسفند کی حمایت کر رہے ہیں؟ زران نے لب نیچے پوچھا۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، مگر اب اس حویلی میں طلاق کی بات نہیں ہوگی۔ ہمارا بڑا پوتا جو سب سے عزت دار بنا پھرتا ہے، اس کا دیا ہوا طلاق ہی ہمارا ماتھا پر تمغہ سجانے کے لیے بہت ہے۔ سمیع اللہ تنزیہ بولے تھے۔ اسفند جانا چاہتا ہے جائے، اسے کوئی نہیں روکے گا۔ سمیع اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفند تم جاؤ یہاں سے، اب ہم بھی تمہارا اس حویلی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بیگ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ سمیع اللہ خاموش کھڑے اسفند یار خان کو دیکھتے سنجیدگی سے حکم دیتے، اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈالتے۔ وہ مردانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا اسفند یار خان، ہم بھی نہیں چاہتا ہمارا بیٹی کا طلاق ہو، مگر جس دن ہمارا بیٹی نے فیصلہ کر دیا تمہارا ساتھ نہیں رہنا چاہتا، قسم خدا کی ہم اپنا بیٹی کے لیے اس خاندان کی رسموں سے لڑ جائے گا، یہاں تک کہ اپنا بابا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تم نے ہمارا بیٹی کو بہت اراضاں سمجھا، یہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ درید خان سرد لہجے میں بولتے اس وقت چہرے کے ساتھ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ درید خان کی بات پر اسفند یار خان نے اپنے جبڑے بھیجتے خود پر قابو پایا تھا۔ عابر اسے لے کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس نازک وجود کی جان لینا زیادہ پسند کرتا۔ اسفند کچھ پل سب کو دیکھتا رہا، پھر روزینہ خانم کی طرف بڑھتے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ہم نے تم کو اللہ کی امان میں دیا، روزینہ خانم نے بھی کے لہجے میں بولتے اسفند کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اسفند کی جدائی ان کا دل چیر رہی تھی، مگر عابر اور زران سے نفرت اس قدر شدید تھی کہ وہ اسفند کی جدائی بھی سہنے کے لیے تیار تھی۔ اسفند روزینہ خانم کی ہتھیلیاں چومتا سرخ آنکھوں سے اربد کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، ادھر ہی ہے۔ اربد خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ ہمارے لیے ہمارے بابرک بیٹے کی طرح تم بھی مر گیا ہے آج سے۔ عابر میرا لیے بہارے کی طرح ہے تم، اس سے بدلہ کی خاطر شادی کیا۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتا تم ایسا کر سکتا ہے۔ اربد خان اسفند پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسفند لب پیچھے انہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے مردانے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے اربد خان کی طرف گئے تھے، پھر وہ سر جھٹکتا اپنا بیگ گھسیٹتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ امینہ خانم نے روتے ہوئے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھی تھی۔ بھابھی صبر حوصلے سے کام لے، یہ بچہ لوگ کہاں ہمارا سنتا ہے، ہم بھی تو ہیں، ہم اپنا بیٹا کی جدائی برداشت کر رہا ہے۔ روزینہ خانم نے صوفے پر بیٹھتے امینہ خانم کو تسلی دی۔ جواباً امینہ خانم نے انہیں جن نظروں سے دیکھا تھا وہ نظریں چرا گئی تھی۔ بھابھی ہم پہلے ایسا چاہتا تھا کہ اب نہیں۔ ہم نے تو اسفند کو بہت سمجھایا، مگر وہ کسی کا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ روزینہ خانم نے دوپٹے سے ہی اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ لی۔ امینہ خانم گہرا سانس لے کر رہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تم عابر سے محبت کرتے ہو، مگر آج میں غلط ثابت ہوا ہوں۔ اگر تم اس سے محبت کرتے کبھی اسے میرے لیے سزا نہ دیتے۔ مجھے افسوس ہے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دیا۔ زران کی بات پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ عابر سے میں نے کبھی محبت نہیں کی، نہ کبھی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ پہلی رات سے میرے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسفند یار خان نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ زران اسفند کی بات پر نظریں نیچے کیے مہم سا مسکرا دیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا تم اس سے محبت کرتے ہو کہ نہیں، لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی۔ زران استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اور تب تک تو نہیں رہے گا، تب تک تجھے مارنے کا مجھ میں حوصلہ آ جائے گا، اور تیری بہن کی سزا بھی اسی دن ختم
تیری چلتی سانسیں تیری بہن کی سزا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اسفن نے زاران کو غصے سے گھورتے غضبناکی سے کہا۔ زاران کی آنکھیں سٹ سپاٹ ہوئی تھی۔ اسفن اسے گھورتے اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ عابر جو تیسری سیڑھی پر کھڑی یہ سب بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اسفندیار کو داخلی دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے سیڑھیاں اتری۔ اسفندیار کو داخلی دروازے کی طرف دیکھتے تیزی سے سیڑھیاں اتری۔ دوپٹہ سر سے اترتا اس کے کندھے پر لہرا رہا تھا۔ دوپٹے کا پلو اس کے پیروں کے نیچے آیا تھا۔ آخری سٹیپ پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کے لبوں سے دل سوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسفندیار خان کے بھاری قدم ٹہرے تھے، مضبوط مردانہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی، مگر وہ پلٹا نہیں تھا۔ عابر کی چیخ پر زاران تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زاران نے آگے بڑھتے اسے جلدی سے اٹھایا تو زاران کرب سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے پیوست کر گیا تھا۔ عابر کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی، چوڑیاں کلائی میں ٹوٹ گئی تھی، وہ بری طرح وہ لرز رہی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ اسے اتنا تیار دیکھ کر زاران خانزادہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ لالا چھوڑے مجھے، مجھے اسفن سے بات کرنے دے۔ عابر زاران کے حصار سے نکلتے روتے ہوئے اسفن کی طرف تیزی سے بڑھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے اسفندیار خان کے مقابل آئی تھی۔ اسفند اسے دیکھتے نظریں چرا گیا تھا۔ وہ میرون ڈریس میں دلہن کا طرح تیار تھی، دوپٹہ ایک شانے پر لہرا رہا تھا، میرون لپسٹک لگائے اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے، ماتھے پر چوٹ کا نشان وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اسفند نے دوسری نظر اس پر ڈالی تو رنگ اشتعال اس کے مانند سرخ ہوا تھا۔ اس کا اگلا گلا کافی گہرا تھا۔ اسفند کے سرد اشتعال بھری نگاہوں کا مطلب سمجھتے عابر نے جلدی سے دوپٹہ سینے پر پھیلاتے سر پر لیا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا، وہ میں جلدی میں، عابر نے اسفندیار کے سرد آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے وضاحت دی۔ اب وہ دوپٹہ سر پر پھیلائے روتے ہوئے اسفندیار خان کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند اس کی ہیزل گرے کاجل لگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں کاجل آج بھی اسفندیار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، اس کے بھڑکتے روپ کو بغور دیکھتے۔ اس نے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ وہ بنا اسے کچھ بھی کہے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا کہ عابر کا کپکپاتا ہاتھ اسفندیار خان کے بازو پر آن ٹھہرا تھا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اسفند؟ آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس دن گیسٹ ہاؤس میں کیا کہا تھا مجھ سے؟ عابر نے اسفند کے قریب ہوتے لرزتے لبوں سے کافی آہستگی سے سوال کیا تھا۔ اسفند کی ناراضگی کے خوف سے وہ بہت آہستگی سے بات کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ لاؤنج میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اسے بے شرمی کے طعنے مل چکے تھے۔ درید خان سے تھپڑ کھا بیٹھی تھی۔ آج وہ کچھ بھی کہہ کر سب کی ناراضگی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ آج اگر درید خان نے تھپڑ مار دیا تھا تو سامنے کھڑا سفاک انسان شاید آج ڈھال بھی نہ بنے۔ وہ تو سفاکی کی ہر حد پار کرتے اسے ملے بغیر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اسفند نے اس کے دو آتشہ روپ کو بغور دیکھتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ اسفند نے بھی کافی آہستگی سے سوال پوچھا تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں تک اس کی کنورسیشن پہنچے۔ وہ اس طرح سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کمرے میں بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اس کا دو آتشہ روپ دیکھتے وہ کمرے میں بہک سکتا تھا۔ وہ جو نہیں چاہتا تھا، اب وہ مقابل کے کسی بھی روپ سے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو یاد نہیں اسفندیار خان؟ عابر شدت غم سے بری طرح روتی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکولوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہیں یاد ہوگا،
اگر یاد ہوتا تو مجھے چھوڑ کر کبھی نہ چاہتے۔ عابر نے ٹوٹے لفظوں سے لفظ ادا کرتے اپنے سینے پر دوپٹہ اچھی طرح پھیلایا تھا۔ گلا واقعی میں گہرا تھا۔ اگلے 2 بٹن اس نے ستم گر کے لیے کھولے تھے۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بٹن بند کیے تھے۔ اسفندیار خان اس کے سامنے آیا تھا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود اب کسی کی بھی نظر عابر پر نہیں پڑ رہی تھی۔ کچھ بھی یاد نہیں اسفند؟ اتنی کمزور یادداشت تو آپ کی نہیں ہے، یا پھر میرے معاملے میں ہو گئی ہے؟ عابر اسفندیار خان کو دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ اس کے کٹاؤدار میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ کر اسفند نے نچلا لب دانتوں تلے پیوست کیا تھا۔ گلے میں کانٹے سے چبھے تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں، تمہارے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک لمحہ یاد نہیں، تو اپنے بولے گئے لفظ کیا یاد ہوں گے؟ اسفند صفاقے سے بولتے عابر کے دل میں چرکے لگا گیا تھا۔ عابر کی رنگت جیسے لمحوں میں زرد پڑی تھی۔ بدن میں شدید لرزاہٹ ہوئی تھی۔ وہ عابر کو ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا کہ زاران عابر کو دیکھتے تڑپ کر رہ جائے، اور وہی ہوا۔ تڑپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، ورنہ شاید گر جاتی۔ امینہ خانم صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر عابر کی طرف دیکھنے کی ہمت انہیں بھی نہیں تھی۔ روزینہ خانم نے قہر بار نگاہوں سے عابر کو گھوری تھی۔ عابر جس طرح تیار بھڑکتا شعلہ بنی ہوئی تھی، وہ ان کے بیٹے کے قدم ہلا سکتا تھا۔ جانتی تھی عابر کی خوبصورتی پر ان کے بیٹے کی نظر نہیں ٹھہرتی۔ اسفند کی گہری پیاسی نگاہیں آنکھوں نے اکثر عابر کا گہرائی سے طواف کرتے دیکھا تھا۔ عابر کا نمکین حسن اسفندیار خان کے کب سے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ زران سرد سپاٹ نگاہوں سے اسفند اور عابر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عابر کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ وہ چاہتا تھا عابر اسفندیار خان کی جدائی قبول کرے، اس سے بات کرے، تاکہ کل کو اسے پچھتاوا نہ ہو کہ وہ اسفند کو روکتی تو شاید رک جائے۔ وہ ان دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا تھا، نہ اختیار رکھتا تھا، مگر عابر کی حالت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ رخ پلٹے مٹھیاں بھیج گیا اور مزید اسے ایسے روتے کر لاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں اسفند، آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ کبھی مجھ سے جدا ہوئے تو مر جائیں گے۔ آپ نے یہ ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا۔ عابر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے سے سینے پر رکھی، ہچکی لیتے اسے یاد کروایا تھا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا میں گیسٹ ہاؤس بھی وہی اسفندیار خان تھا جو تمہارے نکاح کی پہلی رات کو تھا، صرف لفظوں کا ہیر پھیر کیا گیا تھا۔ تم ہی نہیں سمجھ پائے، ورنہ میری پہلی رات کی شدتوں میں اور اس دن گیسٹ ہاؤس کی شدتوں میں خاص فرق نہیں تھا۔ بے رحمی ہی بے رحمی تھی، تم ہی سمجھ نہیں پائے۔ وہ اسے بازوؤں سے جکڑے اسے اپنے قریب کرتے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان میں پکارا۔ عابر کی رنگت شدید سرخ پڑی تھی، اس کے بدن کی لرزاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ کیوں میرے جذبوں کے ساتھ کھیلا؟ میں نے تو آپ کی شفافیت سمیت آپ کو قبول کیا تھا۔ آپ مجھ سے کہتے رہے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے، میں جانتی تھی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ ایسے ہی مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، تب بھی درد ہوتا، بہت ہوتا۔ عابر خان آپ کی جدائی میں تڑپ کر مرنے والی ہو جاتی۔ جانتے ہیں شدید محبت ہو آپ سے عابر خان پر مرتی ہے، آپ کی دیوانی ہے، مگر جو اب درد ہوا ہے وہ شاید ہوا ہے، آپ کی عابر تڑپ کر مرنے والی نہیں ہوئی، بلکہ مر چکی ہے، کیونکہ آپ کے گیسٹ ہاؤس میں بولے گئے لفظ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر مجھے چھوڑ کر جانا ہی تھا تو یہ لفظ نہ کہتے، اگر وہ سب کہہ ہی دیا تھا تو یہ نہ کہتے کہ آپ نے مجھ سے
جھوٹے لفظ بولے تھے۔ اب کیسے جیوں گی میں مر جاؤں گی اسفل۔ عابر اسفن کی مٹھیوں میں جکڑے شدت سے تڑپتے ہوئے ہچکیوں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی، جتنا تڑپو گی اتنا ہی تمہارا بھائی تڑپے گا۔ تب تم دونوں بہن بھائیوں کو میری تکلیف کا احساس ہوگا کہ کیسے تڑپ رہا ہوں، اور مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں اپنے بھائی کی موت بلا کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، تمہیں خوش رکھوں؟ اگر ایسا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے لالا کو بولو سرنڈر کر دے میرے آگے، خود کو شوٹ کر ڈالے، اور ایسا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا لیتا ہوں، یقین کرو میں نے بہت محبت کروں گا۔ جو الفاظ گیسٹ ہاؤس میں بولے تھے وہ دن ہزاروں بار بولوں گا۔ اسفند اس کی طرف دیکھتے صفاقی سے بولا، آپ کی بار آواز اتنی اونچی تھی وہاں کھڑے ہر انسان نے بخوبی پہنچی تھی۔ زہران اسفند کے لفظ سنتے غصے سے عابر کی طرف بڑھا تھا، وہ مزید اپنی بہن کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رک جائیں، مجھے اسفند یار خان سے بات کرنے تھے، بولنے دے انہیں، یہ جتنی جلدی میری تذلیل کریں گے مجھے انہیں بھولنے میں اتنی آسانی ہوگی۔ عابر بھیگے لہجے میں بولتی، زہران اپنی مٹھیاں دبوچے ادھر ہی رک گیا تھا۔ زہران نے تش و اشتعال سے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پولیس اسفند یار خان بول ڈالیں، جتنا زہر ہے وہ نکال جائے۔ آپ کا بولا گیا ہر لفظ مجھے آپ سے دور لے جائے گا۔ عابر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے مگر سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اب کی بار اس کی آواز لرز نہیں رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پائے کھڑی تھی۔ بنا مقابل کا سہارا لیے اب اسے مقابل کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ اسفند کے بولے گئے لفظ اس کی روح پر تماچے کی طرح لگتے تھے۔ وہ انسان نہیں تھا، گیسٹ ہاؤس تھا، اور بولے گئے لفظ جیسے اس کے بے انتہا قریب لے آئے تھے، آج بولے گئے میں نے صدیوں کے فاصلے پر لے جا کر رکھے۔ اس نے محبت کی توہین تھی، اس انسان کی نفرت قبول تھی، مگر پھر بھی میں چھپا اور دھوکہ قبول نہ تھا۔ اس نے اسے تکلیف پہنچانے کے لیے محبت کا سہارا لیا تھا، عابر خان کو یہ قبول نہ تھا۔ تم مجھے کبھی نہیں بھول سکتی مسز اسفند یار خان، جو لڑکی میرے ذرا سے نزدیک آنے پر باہر پگھل جاتی ہے، جو میری نفرت کے اظہار کے باوجود مجھے خود کو سونپتی ہے، جس لڑکی کے نزدیک میں اپنی عزت نفس عزیز اس کی محبت ہوں، جو لڑکی میرے بے رحم شدتیں سہتے کبھی لبوں سے نکالے، کبھی میرے سینے میں چھپے خود کو میرے حوالے ایسے کر کے جیسے وہ کھلونا ہے، وہ لڑکی مجھے کبھی نہیں بھول سکتی، اور یہی تمہاری اور تمہارے بھائی کی سزا۔ اسفند یار خان ایک بار پھر سے بازو جکڑے اپنے قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پکارا تھا۔ عابر اس کی باتوں پر کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا محبت میں اپنی عزت نفس کو کبھی نہیں گرانا چاہیے، چاہے مقابل اس کا مجازی خدا ہی کیوں نہ ہو۔ اسفند نے اس کی بند آنکھوں سے موتی گرتے دیکھ کر استزائیہ مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا تھا۔ عابر لڑکھڑاتے بچی تھی۔ عابر نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ اسفند اس کے لرزتے وجود پر ایک نظر ڈالتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ عابر نے روتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، پھر وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ داخلی دروازہ کھولتا اس کا نازک کپکپاتا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر آن ٹھہرا تھا۔ اسفند یار خان عابر خان کے دل سے آپ آج اور بھی ابھی سے اتر گئے ہیں۔ اسفند یار خان عابر خان اب کبھی آپ کے لیے خود کو نہیں سجائے گی۔
اپنے دل سے آج اور ابھی میں ہر جذبہ نکال کر پھینکتی ہوں۔ عابر خان وہ دل ہی نکال کر پھینک دے گی جو کبھی آپ کے نام پر دھڑکا بھی۔ یہ لب اب کبھی اسفندیار خان نہیں پکاریں گے، یہ دل آپ کے نام پر اب کبھی نہیں دھڑکے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ 3 لفظ بولیں گے تو ہی آپ کا حق مجھ پر ختم ہو جائے گا۔ طلاق دلوں کی بھی ہوتی ہے، اور اس میں مرد عورت کسی کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ طلاق دے۔ عابر خان کے دل نے اسفندیار خان کو آج سے طلاق دے دی ہے۔ آپ کے مقابل آپ کا حق مجھ پر رہے گا، مگر میرے مطابق آپ کا حق مجھ پر ختم۔ عابر دروازے سے ٹیک لگائے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لرزتے لبوں سے بول رہی تھی۔ عابر کی باتوں پر اسفندیار خان کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی پر کبھی اپنا حق ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ حق ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اسفند اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ جس دن ان آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، جس دن میرے بغیر تم سے دل سے مسکرائی، میں سمجھ جاؤں گا تم مجھے بھلا چکی ہو۔ جس دن تم نے مجھے بھلایا، اس دن میں تم پر اپنا حق ختم کر دوں گا، مگر میں جانتا ہوں ایسا تا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تم پر قیامت تک میرا حق رہے گا، تمہارے دل میں صرف اسفندیار خان رہے گا۔ اسفند اس کے لرزتے لبوں پر پھونک مارتے صفاقی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ایسی بات ہے۔ عابر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ یہ دیکھیں، میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں اور میں مسکرا بھی رہی ہوں۔ عابر اپنی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسفندیار خان خاموش ہوا تھا۔ وہ سسکیاں لیتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اس کا دو آتشہ معصومانہ روپ اسفند کے دل میں پہلی رات کی طرح اترا تھا۔ یہ تو طے تھا۔ اتنا شفاف حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ نامقابل جیسا انسان، اس کا ہر روپ، ہر انداز الگ تھا۔ وہ سچ میں حویلی میں رہنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس سے جدائی بھی ہنس کر قبول کر رہی تھی۔ دل کا کرب اور آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھا، مگر اس کے یاقوتی لب مسکرا رہے تھے۔ اسفند کچھ پل اس کے خوبصورت روپ کو دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جس دن تم دل سے مسکرائی، اس دن اسفندیار خان اپنا حق تم پر ختم کر دے گا۔ اسفند اس کے لرزتے لبوں اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری شبنم کو بغور دیکھتے بولا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ عابر نے ہچکی لیتے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اسفندیار خان اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا، چاہے تو آزما کر دیکھ لینا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا، دروازہ کھولتا نکل گیا تھا۔ عابر خان کا پورا وجود ہچکیوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ دروازے میں سمائے تڑپتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی دلسوز چیخیں سنتے زاران خانزادہ اس کی طرف تڑپتے ہوئے بڑھا تھا۔ امینہ خانم گہرے سانس لیتے صوفے پر آنکھیں موند گئی تھی۔ ان کا دل جیسے تجاوز اختیار کر گیا تھا۔ ان کا کوئی بھی بچہ خوش نہیں تھا۔ امینہ خانم نے روتے ہوئے بے آواز لبوں سے ارحم کو پکارا تھا، جسے وہ کبھی نہیں بھولتی تھی۔ روزینہ خانم عابر کی چیخیں سنتے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی چیخیں اس کے دل کو سکون دے گئی تھی۔ زاران نے عابر کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ لالا، آخری بار مجھے سنبھال لیں، آخری بار مجھے اپنی باہوں کا سہارا دے دیں، صرف آخری بار اپنی عابر کو سنبھال لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں کبھی نہیں روں گی، صرف آخری بار لالا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے زاران کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ زاران اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ حیدر خان شاور لے کر بلیک شلوار قمیض میں ملبوس باہر آیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر بھی غصہ اضطراب کم نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ
اضافہ ہوا تھا۔ یہ غصہ اضطراب اب تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک وہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے پاس نہ لے آئے، جس کے لیے وہ ایک لمحہ کی تاخیر اور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ابھی اسی لمحے اب اپنی خانم اپنے دراب زراب ہر حال میں اپنی حویلی اپنے کمرے میں چاہیے تھے۔ وہ مزید تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے دراب زراب کو وہ باہوں میں لینے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اپنی خانم کو دیکھتے حیدر خان کے انگ انگ میں اس کی طلب، اس کی پیاس جگی تھی۔ وہ ریڈ دلہن کے لباس میں سجی سوری حیدر خان کو پاگل کر چکی تھی۔ نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے وہ منظر آیا تھا۔ وہ اتنی سچ دھج کر کسی غیر مرد کے قریب کھڑی تھی، اس کی کلائی تھامے ہوئے۔ کون تھا آخر وہ؟ حیدر خان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تیش و عالم میں بھڑکتے ہوئے سوچا۔ ایک بار میرے پاس آ جاؤ خانم، تا قیامت تمہارے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ وعدہ ہے حیدر حاکم خان کا خود سے۔ حیدر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اونچی آواز میں غرایا تھا۔ حیدر خان نے کبرڈ سے بلیک شال نکالتے ہوئے اپنے کندھوں پر ڈالی۔ وہ ایک نظر کمرے میں کی بکھری حالت کو دیکھتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر لاؤنج میں رقیہ خانم، علی خان اولڈ اسکول پریشان چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے تھے، مگر حیدر خان نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رقیہ خانم کا بی پی پھر سے ہائی ہو گیا تھا۔ حیدر خان بھاری قدموں سے سنجیدگی سے سب کو اگنور کرتا داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر حاکم خان کی بھاری آواز پر حیدر خان کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ جی بابا، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اور ایسا کیا ہو گیا جو تم آج سلام کرنا بھول گئے؟ تمہارے مورے کا طبیعت خراب ہے، تم نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حاکم خان نے حیدر خان کے مقابل آتے استفہامیہ مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ بابا میں جلدی میں ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، حیدر خان سنجیدگی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ حیدر خان؟ رقیہ خانم کی گرجدار آواز پر حیدر خان کے قدم پھر سے ٹھہرے تھے۔ ایک رقیہ خانم ہی تھی جو حیدر خان سے اس کے لب و لہجے میں بات کر سکتی تھی، ورنہ حاکم خان تک حیدر خان سے ڈرتے تھے۔ حیدر خان غصے کا انتہا تیز تھا، مگر اس نے کبھی اپنا غصہ رقیہ خانم کے ظاہر نہیں کیا تھا۔ رقیہ خانم کے سامنے اس کی کبھی آواز بھی بلند نہیں ہوئی تھی۔ جی مورے، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے احتراماً پوچھا تھا۔ غصہ اضطراب میں ہونے کے باوجود اس کی آواز آہستہ ہوئی تھی، ورنہ اس وقت حیدر خان کا پورا وجود جیسے دہک رہا تھا۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ہم نے یہ تربیت تمہارا نہیں کیا، تم بڑوں کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کرو، اپنا مورے کو نظر انداز کرو۔ ہمارا حیدر کی زندگی میں اس کا مورے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر قیامت بھی آ جائے تو ہمارا حیدر کو اپنا نہیں، اپنا مورے کا فکر ہونا ہوگا۔ پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو تم ہمارا خراب طبیعت بھی نظر نہیں آیا؟ رقیہ خانم نے حیدر خان کے سرخ چہرے کو دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا تھا۔ حیدر خان کی بے اتنائی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر خان کے معاملے میں تھوڑی خود غرض تھی۔ حیدر خان کی زندگی میں ہمیشہ وہ سب سے اہم رہنا چاہتی تھی۔ حیدر خان جیسا بیٹا بھی تو کسی کسی ماں کو ملتا ہے۔ وہ حیدر خان کی محبت میں مغرور بھی تھی۔ قیامت آ جاتی تو اچھا ہوتا مورے، کیونکہ آج جو کچھ ہوا وہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ سمجھ نہیں آتا حیدر خان جو اپنے علاقے کا سردار ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک ہے، وہ اس بات پر خوشی منائے یا پھر غم منائے؟ حیدر خان ٹوٹے کان سے لہجے میں بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو حیدر؟ رقیہ خانم نے حیدر خان کے لہجے میں غصہ اور اضطراب محسوس کرتے بے چینی سے پوچھا۔ حیدر خان کا سرخ سر چہرہ دیکھ کر ان کا دل پریشان ہوا تھا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ رقیہ خانم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔
حیدر خان جو چٹانوں کی طرح مضبوط تھا، اس کی آنکھ میں اگر آنسو آ سکتا تھا تو وجہ صرف ان کی ذات ہو سکتی تھی، ورنہ ان کی آنکھوں میں آنسو آنا ناممکن تھا۔ میں 2 بیٹوں کا باپ ہوں مورے، اور یہ مجھے آج پتہ چلا۔ میرے بیٹوں کی عمر کیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ حیدر خان کے لہجے میں اضطراب کی شدید جھلک نمایاں تھی۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم نے ناسمجھی سے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ حاکم خان الجھن بھری نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس گل جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھی تھی یہ فیملی ایموشنل ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ یکدم کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم حیدر خان؟ ہم اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح جانتا ہے ہمارا ہر دعا میں خدا سے تمہارا لیے اولاد کا ہی دعا ہوتا ہے۔ ہمارا دل کے زخموں کو مت کرے دو، ورنہ تمہارا اس مذاق کو سمجھ کر ہمارا جان نکل جائے گا۔ رقیہ خانم کا لہجہ بھر آیا تھا۔ مورے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں 2 بیٹوں کا باپ ہوں، دراب حیدر خان اور زراب حیدر خان۔ مگر حیدر خان اپنے بیٹوں کی دنیا میں آنے سے ہی انجان تھا۔ وہ دنیا میں کب آئے مجھے اس سے بے خبر رکھا گیا۔ اگر مجھے آج بھی پتہ نہ چلتا تو شاید میں مجھے بے خبر ہی رکھا جاتا۔ میرے بیٹے دراب، میرے بیٹے زراب، اور میں بے خبر رہا۔ حیدر خان نے لفظ چباتے تیش و عالم میں اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے اپنی دوسری چوڑی ہتھیلی پر زور سے دے مارا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، رقیہ خانم نے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا۔ فرشتے کے پاس میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے دراب زراب۔ حیدر خان کی بھاری آواز پر سب مزید بے یقین ہوئے تھے۔ اوس گل کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، رنگت پل میں زرد ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے حیدر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بانجھ تھا۔ نہیں ہے وہ بانجھ، اس نے میرے بیٹوں کو جنم دیا ہے، 2 بیٹوں کی ماں ہے وہ۔ حیدر خان رقیہ خانم کی بات کاٹتے حلق کے بل چیخا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس کی آواز رقیہ خانم کے سامنے یوں بلند ہوئی تھی۔ رقیہ خانم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حاکم خان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا، ورنہ وہ گر جاتی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ 7 ماہ پہلے ادھر سے گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ ادھر سے گیا تھا ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ بانجھ تھا، اس لیے تو اسے طلاق ہوا تھا۔ رقیہ خانم حاکم خان کی باہوں میں سمائے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ ان کے حیدر کے 2 بیٹے تھے، ان کے وارث اس دنیا میں تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے کی طلاق والی بات پر حیدر خان نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ اس کے لیے صرف بان سن سکتا تھا، مگر اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام بھی سن نہیں سکتا تھا۔ اس کی فرشتے تو صرف اس کے تھی، بہت پاک، بہت معصوم، شرم و حیا کا پیکر، صرف حیدر خان کی ملکیت۔ وہ جب ادھر سے گئی مورے، اس کے پہلو میں میرے بچے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اسے صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ مجھے بھی بتایا تھا اس نے، کچن میں کھڑے ہو کر 4 گھنٹے برتن دھونے سے اس کے پہلو میں درد ہو رہا ہے، مگر میں نے اگنور کر گیا، اسے ہی ڈانٹ دیا۔ حیدر خان اضطرابی لہجے میں بولتے اپنے بال دبوچ گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی اور نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ کہاں ہے ہمارا پوتا؟ تم نے انہیں گلے سے لگایا، انہیں چوا؟ وہ کیسا ہے؟ رقیہ خانم شدت سے رو دی تھی۔ لگایا ہے اپنے سینے سے دراب کو، مگر زراب کو نہیں لگا سکا۔ حیدر خان کی آواز نم ہوئی تھی۔ وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ ہمارا حویلی کے وارث ہمارا پوتوں کا کیسے چھپا سکتا ہے؟ ان سب کا یہ کرنے کا ہمت کیسے ہوا؟ حاکم خان غصے سے گرج اٹھے تھے۔ اس بات کا حساب لینے جا رہا ہوں اپنی خانم سے، سمیع اللہ خان اور اس کے پوتے ارحم خان زادہ سے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹوں سے مجھے لائن رکھنے کی؟ میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ حیدر خان کی گرراہٹ حویلی کے در و دیوار میں گونجی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
فرشتے کیسے ادھر آ سکتا ہے خالہ؟ تم نے تو کہا تھا تمہارا ہوتا وہ فرشتے اب کبھی اس حویلی میں داخل نہیں ہوگا۔ حیدر خان مر جائے گا مگر کبھی فرشتے کو حویلی نہیں لائے گا۔ اوس گل نے آگے بڑھتے چیختے کہا، فرشتے حویلی آ رہی ہے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اس کے پاس ہمارا پوتا ہے، ہم کسی صورت اپنا پوتا کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم کو صرف ہمارا پوتا سے غرض ہے۔ اگر تم ہم کو پوتا دے دیتا تو آج اس کا نوبت نہ آتا۔ رقیہ خانم صفاقی سے بولی، پہلے کی بات کیسے اور تھا خالہ؟ تم اس دن اس کو بانجھ ہونے کا تانا دیتا تھا، اسے طلاق یافتہ ہونے کا تانا دیتا تھا، اتنا بڑا حویلی ہوٹلوں کا مالک ہونے کا باوجود اسے حویلی کا ہر کام کرواتا تھا۔ 2 ٹکے کا عزت نہیں تھا اس کا تمہارا نزدیک۔ اب وہ ماں بن گیا تو وہ تمہارا پیارا ہو گیا۔ تمہارا تانوں کی وجہ سے، تمہارا غرور کی وجہ سے خدا نے ہم کو سزا دی، تو سزا ہم کیوں اکیلا بھگتے؟ تم بھی بھگتے گا، ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا وہ ادھر کبھی آئے۔ اوس گل بلند آواز میں چیخی تھی۔ حیدر خان بے یقینی سے اوس گل کی اتنی لمبی زبان دیکھ رہا تھا۔ اوس گل زبان دراز ہے، وہ جانتا تھا، مگر رقیہ خانم سے وہ اس لب و لہجے میں بات کر سکتی ہے وہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے اوس گل کی طرف بڑھا۔ اوس گل ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ حاکم خان نے اسے شانوں سے تھام کر پیچھے کیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ اپنا بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا؟ حاکم خان غصے سے چیخے تھے۔ اس کا زبان دیکھیں بابا، آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ حیدر خان غصے سے چیخا تھا۔ اوس گل اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی، اس کی چیخیں حویلی کے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ حیدر خان نے سرخ سر نگاہوں سے اسے گھورا تھا، اس کی آواز حویلی سے باہر تک جا رہی تھی۔ تم فرشتے ہو بھی نہیں سکتی، اپنا اور فرشتے کا موازنہ آئندہ مت کرنا۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ وہ ادھر نہیں آئے گی، وہ بیوی ہے میری، اب وہ میرے ساتھ میری حویلی میں رہے گی، کسی صورت اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ حیدر خان اس کے یوں واویلا مچانے پر غصے سے گرجتے ہوئے بولا، لیکن ہم تمہارا بیوی ہے۔ حیدر خان کے گرجنے پر اوس گل نے ڈبڈبائی لہجے میں احتجاج کیا، بیوی فرشتے بھی ہے میری، اور تم سے پہلے تھی، تب تمہیں تو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ شادی کرنے پر مر ہی جا رہی تھی۔ آئینہ میرے معاملے میں تم نے آواز نکالی، مورے کے سامنے چیخی، تم اس حویلی میں نہیں، میری زندگی میں بھی نہیں رہو گی، اسی لمحے تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکوں گا۔ حیدر خان کی سرد برفیلے لہجے پر اوس گل خاموش ہوئی تھی۔ فرشتے اور اپنے بچوں کو لینے جا رہا ہوں میں، حیدر خان کہتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ رقیہ خانم کی بے چین آواز اب بری تھی۔ وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی، وہ نہیں آئی میں اپنے بیٹوں کو اس کے پاس کسی قیمت نہیں رہنے دوں گا۔ دراب زراب میری بیٹی ہے، حیدر خان سر لہجے میں کہتے حویلی کا دروازہ عبور کر گیا تھا۔ زران، اس مووی میں ایسی کیا بات ہے جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ ابرش نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے برش ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا تھا۔ زران LED پر ایک انگلش مووی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پسندیدہ بلیک نائٹی میں ملبوس تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے صرف زران کے لیے شاور لیا تھا، اس کی پسندیدہ بلیک نائٹی پہنی تھی، وہ خوشبوؤں میں بسی بلیک نائٹی میں غضب ٹھا رہی تھی، مگر زران نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں مووی دیکھ رہا ہوں؟ اور اس مووی میں کوئی خاص بات ہے؟ یہ مووی تو بری طرح فلاپ ہو چکی ہے، بہت فیک اسکرپٹڈ ہے اس مووی کا، اور پکچرائزنگ بھی بہت گھٹیا ہے۔ زران LED پر نظریں گاڑے ہی بولا تھا۔ ابھی بھی اس نے برش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ابرش نے تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ذرا سی نظر ہٹائے گا تو کچھ بہت خاص اس کی نظروں سے دور ہو جائے گا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔
میں تو اپنی فیوریٹ ہیروئن کو دیکھ رہا ہوں۔ پکچر فلاپ ہے تو کیا ہوا؟ سنڈے کرافرڈ تو ہے، میری تو نظر اس سے ہٹ نہیں رہی۔ واٹ اے بیوٹی! زران اسکرین پر نظریں گاڑے بھاری آواز میں بولا۔ زران کے لبوں سے کسی اور عورت کی تعریف سنتے ابرش کے دل میں جلن کی لہریں اٹھی تھی۔ زران کے لبوں سے دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ تندور کی مانند جلی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے سامنے ہی کسی دوسری عورت کو ندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش روحاسی ہوئی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے، لب کاٹتے، ڈریسنگ میرر میں دیکھتے سلگتی نگاہوں سے زران کو دیکھا، جو ابھی بھی اسکرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر اور اسکرین دیکھتا تو وہ یقیناً مسٹر خانزادہ کی آنکھیں نکال دیتی۔ ابرش غصے سے اسٹول سے اٹھتی زران کی طرف بڑھی۔ زران کی توجہ ابھی بھی اسکرین کی طرف ہی تھی۔ ابرش نے بیڈ پر بیٹھتے ایک نظر اسکرین کو دیکھا، جہاں بہت سی خوبصورت سی لڑکی جلوہ گر تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا، ورنہ جی کر رہا تھا سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر مسٹر خانزادہ کے سر پر دے مارے۔ ابرش کچھ پل سلگتی نگاہوں سے زران کو دیکھتی رہی، پھر زران کے قریب ہوتے اس کے سینے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ زران اس کے قریب آنے پر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ابرش نے گہرا سانس لیتے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھے، اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے سینے پر اپنے لب رکھے تھے۔ زران ابھی بھی سامنے لگی اسکرین پر متوجہ ہوا تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اتنا قریب آنے پر زران کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ابرش نے روحان سے ہوتے اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں ایک بے حد خوبصورت سی ہیروئن چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اور زران یہ کیا دیکھ رہا تھا، اسے سب سمجھ آ گئی تھی۔ بے شرم خانزادہ! ابرش نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ ابرش نے اسکرین کو دیکھتے اپنا گاؤن ریموو کرتے غصے سے زمین پر پھینکا۔ وہ اب سلیو لیس بے حد شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی، جو باریک نیٹ پر مشتمل تھے۔ وہ اب اپنا تمام وزن منتقل کرتے زران کے سینے پر آئی تھی۔ اپنے گلابی نرم لبوں سے وہ زران کی گردن کو چھونے لگی۔ زران نے حیرت سے اپنے اوپر جھکے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو بہت نرمی سے اس کی گردن کو چوم رہی تھی۔ اس طرح کی محبت تو وہ ہمیشہ نشے میں سے جتاتی تھی، آج ہوش میں جتا رہی تھی۔ زران کی آنکھیں اسی لمحے خمار آلود ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے سختی سے سینے سے لپٹائے رہا۔ ابرش مزید اس کے سینے میں سمائے سے مدہوش کر رہی تھی۔ زران اسے تکیے پر گرائے اس پر گھٹا بن کر چھاتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ ابرش زران کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ زران جیسے پاگل ہوا تھا۔ وہ بے خود اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ ابرش نے اس کی پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ زران پوری طرح مدہوش تھا۔ ابرش کی پوری قوت سے دھکا دینے پر وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے تکیے پر گرا۔ ابرش زران کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ زران نے حیرانگی سے سرخ نگاہوں سے ابرش کو دیکھا، جو زمین پر پڑا اپنا گاؤن اٹھا کر پہن رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے الجھن بھری نگاہوں سے ابرش کو دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے قریب بھی خود آئی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ زران نے اپنے لب کھینچے اپنی بیوی کو دیکھا، جو ہمیشہ ایسے کرتی تھی۔ اسے خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، اگر وہ ہوش میں ہوتے ہوئے اس کے قریب آئی ہے تو یقیناً ایسا ہی کرے گی۔ ابرش زران کو غصے سے گھورتے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کس کر باندھتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ زران سمجھ گیا تھا وجہ بہت بڑی ہے، اب وہ اپنا غصہ شاور لے کر اتارنے لگی ہے۔ زران نے ایک نظر اسکرین پر سنڈے کرافرڈ کو دیکھا۔ اسے سب سمجھ آ گیا تھا، اور یہ بھی کہ آخری مرتبہ وہ سنڈے کرافرڈ کو آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ زران جلدی سے اترتے ابرش کی طرف بڑھا تھا، اسے بازوں سے جکڑے اپنی باہوں میں بھر کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بیوی؟ زران نے ابرش کے سرخ چہرے کو دیکھتے لب دانتوں میں دبائے پوچھا۔
ابریش نے جواباً اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ زران کا اپنا کہکہ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی شعلہ بار نگاہیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اسے اچھی خاصی آگ لگی ہے۔ زران کے لب اس کے لبوں سے جا ٹکرائے تھے۔ زران نے نرمی سے اس کے لبوں کو گیلا کیا تھا، اس کی نشیلی آنکھوں میں گہرے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم منع کس نے کیا ہے مسٹر خانزادہ؟ فنا کر دو، میں تمہاری شدتوں سے فنا ہونا چاہتی ہوں۔ ابریش اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کے نچلے لب پر اپنے دانت کاٹ چکی تھی۔ زران کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ بیوی اتنا جنگلی پن دکھاؤ گی تو پھر میں بھی ایسا جنگلی پن اپنے پسندیدہ مقام پر دکھاؤں گا۔ زران نے ابریش کو زومعنے اشارہ کیا تو ابریش سرخ گلاب ہوئی تھی، اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ پسے پش کرتے زران خانزادہ کی آنکھوں سے اب لہو چھلک رہا تھا، اس کے پش اپس کرنے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ ان 7 مہینوں میں اس کا دشمن جہاں کے ساتھ گزرا ہر پل اس کے اندر صرف آگ بھڑکاتا تھا۔ جیسے اب وہ بھڑک رہا تھا۔ زران خانزادہ اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ کبر سے ٹاول نکالتے ہوئے اپنی گردن اور اپنا کٹاؤ دار سینہ ٹاول سے اچھی طرح رگڑا۔ سارا دن آج اس نے اس آئی ڈی سے میسج کا انتظار کیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اپنے سینے پر ٹاول رگڑتے وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے باہر آیا تھا، بیڈ پر اپنا پڑا موبائل اٹھا کر اس نے بے چینی سے ان لاک کیا، مگر اس کے واٹس ایپ پر وہ نمبر جو ہمیشہ اوپر رہتا تھا آج کافی نیچے تھا۔ زران خانزادہ نے گہرے سانس لیتے غصے سے موبائل پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ موبائل زمین بوس ہوتے ٹکڑے ہوئے تھے۔ کہاں ہو تم بیوی؟ 2 دن سے تم نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس نے گہرے سانس لیتے ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے، تھوڑا سا جھکتے ہوئے مرر میں دیکھا۔ اس کی سرد آنکھوں کا برفیلا پن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تمہیں بھول جاؤں یہ ممکن ہے، مگر تم مجھے بھول جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ مارتے خرشایا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ اسفندیار خان نے ٹیبل کی اسکرین پر روزینہ خانم کو دیکھتے سلام کیا۔ وہ بس وقت لاؤنج میں صوفے پر موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، اسے ویڈیو کال میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ روزینہ خانم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوش اور بہت سکون میں ہوں، اسفندیار خان نے صوفے سے ٹیک لگائے گلابی آنچل کو دیکھتے بلند آواز میں کہا تھا، جو صوفے کی بیک سے اپنی ذرا سی جھلک دکھا کر اسفندیار خان کو بے چین کر گیا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سکون میں رکھے، ہم تو کہتا ہے تم ادھر شادی منا لو۔ روزینہ خانم نے بھی بلند آواز میں اپنی بات کسی کی سماعتوں تک پہنچانے سے اسے تکلیف دینا چاہی تھی۔ اسفندیار خان کی بے چین نگاہیں اس کا گلابی آنچل کا ہی تفاق کر رہی تھی، جو ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتا۔ اسفندیار خان کے رگوں وہ پیر پر بے چینی بھر گیا تھا۔ روزینہ خانم کے بالکل پیچھے صوفے کی بیک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اسفند کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت نگوش کا 2 آتشہ بدن، سب کچھ اسفندیار خان کے سامنے تھا۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑی درخشاں کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ اسفندیار خان سلگتی نگاہوں سے اس کا کافی گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شاکنگ پنک کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر شاکنگ پنک نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ سنہری بال گیلے تھے جن سے پانی ٹپکتا تھا، اس کی پشت کو گیلا کر رہا تھا۔ وہ درخشاں سے باتیں کرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ چلیں جی، آج ہے سنڈے، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دے دی جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ 50 لائکس کمپلیٹ ہونے پر رات کو آپ لوگوں کو 8 سے 9 بجے کے درمیان آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ مل جائے گی۔
اور اگر جو آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا، کنجوسی دکھائی، تو پھر میں بھی ویڈیو دینے میں کنجوسی دکھاؤں گی۔ کل انٹرنیٹ کا کچھ ایشو تھا، تو میں نے بہت کوشش کی کہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، وہ مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی، اس میں کچھ ایشوز وغیرہ آ رہے تھے، تو وہ میں نے ڈیلیٹ کری، پھر دوبارہ سے ریکارڈ کیا آپ لوگوں کے لیے۔ اب یہ پتہ نہیں کب تک اپلوڈ ہوتی ہے، کب تک نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایڈیٹنگ بھی ہونی ہے اس کی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج ڈبل ایپیسوڈ دے دی جائے، کل کا مداوع ہو جائے، تو پھر آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں جلدی جلدی یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کروں آپ لوگوں کے لیے، ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے، اور آپ کو 8 سے 9 بجے کے درمیان آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔